علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے کہ شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے رہائشی اور کمرشل پلاٹس آسان اقساط پر پیش کر دیے ہیں۔ ایل ڈی اے کے مطابق پلاٹس کی کمپیوٹرائز قراردادی 24 فروری 2026 کو ہوگی، جبکہ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 11 فروری مقرر ہے۔ جوہر ٹاؤن، ایل ٹی اے سٹی، چائنا اسکیم، گجر پورہ، سبزہ زار اور محلہ وال میں مختلف سائز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس شامل ہیں۔ شہریوں کو 3 سال میں 12 مساوی اقساط میں ادائیگی کی سہولت دی گئی ہے، جبکہ ادائیگی پر 5% رعایت بھی حاصل کی جا سکے گی۔ درخواست فارم 28 دسمبر سے دستیاب ہوں گے۔ شہری ایل ٹی اے موبائل ایپ، ویب سائٹ یا سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر کے ذریعے آن لائن اور دستی طور پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ ملتان میں پولیس کی مؤثر حکمت عملی کے باعث جرائم کی شرح میں نمایاں کمی۔ اعداد و شمار کے مطابق 2024 کے مقابلے میں 2025 میں سنگین جرائم میں مجموعی شرح جو ہے وہ 47% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سی پی او سے موجود ہمارے نمائندے خواجہ ثقلین۔ جی بالکل، اگر بات کر لی جائے ملتان پولیس کے کرائم کے حوالے سے تو 2025 جو ہے وہ اختتام کو ہے۔ اس وقت میرے ساتھ سی پی او ملتان صادق علی ڈگر صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کرائم کی شرح 2024 میں کیا تھی، اس وقت جو ہے 2025 اختتام کو ہے، کرائم کی شرح کو کیسے دیکھتے ہیں، اور مقدمات کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور ریکوریوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا کرائم کی شرح کیا رہی ہے۔ جی اگر اوورآل ہم کرائم دیکھیں جس کو ہم ہینس کرائم کہتے ہیں، اس میں 57% ڈکلائن آیا ہے۔ ہینس کرائم میں کیا ہے؟ قتل ہے، رابری کے دوران قتل ہو جانا ہے، وہیکل سنیچنگ ہے، وہیکل تھیفٹ ہے، روڈ رابریز ہیں، یا جس کو آپ سٹریٹ کرائم کہتے ہیں وہ شامل ہے۔ سر سی سی ڈی نئی فورس آئی، اس کی وجہ سے کرائم کی ریشو جو ہے وہ یقیناً کم ہوئی ہے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ سی سی ڈی کے علاوہ پنجاب پولیس کے لیے کتنے چیلنجز رہے ہیں، کیا فیس کرنا پڑا ہے، نئی جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں وہ کون سی ہوئی ہیں جو زیادہ پولیس کے لیے چیلنجز رہی ہیں؟ ابھی جو چیلنج ہے وہ موٹر سائیکل تھیفٹ ابھی بھی ہمارے لیے اور سی سی ڈی کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ موٹر سائیکل تھیفٹ ایسا کہ ہائیڈ اینڈ سیک ہے۔ آپ نے گھر کے سامنے موٹر سائیکل کھڑا کیا، 2 گھنٹے نہیں آئے تو کسی نے وہ چوری کر دیا۔ اس طرح کا جو ہائیڈ اینڈ سیک والا کرائم ہے وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے اور اس میں کام کرنے کی مزید ضرورت ہے۔ جی موٹر سائیکل رابری جو ہے وہ زیادہ تر پولیس کو جو ہے وہ چیلنجز ہیں۔ باقی 2024 کے حوالے سے اگر بات کر لیجیے تو 24 جو ہے اس کی 2025 میں کرائم کی ریشو جو ہے وہ کم ہوئی ہے، کیونکہ سی سی ڈی جو نئی فورس لانچ کی گئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے کرائم کی ریشو کم ہوئی ہے، اور 2025 میں ریکوریوں کے حوالے سے بھی ریکوریاں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دی گئی ہیں۔ جی خانیوال کا سہولت بازار غریبوں کے لیے سہولت کے بجائے عذاب بن چکا ہے۔ ٹھیلے والوں اور ریہڑی بانوں کو منظم انداز میں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، جبکہ بااثر بڑے تاجر اور بزنس مافیا سرکاری سرپرستی میں دکانیں ہڑپ کر چکے ہیں۔ محنت کشوں کے چولہے بجھ گئے ہیں، بچے فاقہ کشی پر مجبور ہیں اور نظامیہ تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں خانیوال سہولت بازار سے ہمارے نمائندے شیخ سہیل۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں سہولت بازار خانیوال میں۔ یہ سہولت بازار جو لگایا گیا ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے لگوایا گیا ہے، اور یہ سہولت بازار لگوانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایوب روڈ خانیوال سے جامعہ مسجد روڈ سے جو ٹھیلے والوں کو اٹھوایا گیا ہے ان کو یہاں پر دکانیں دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دکانیں یہاں پر جتنے بھی جن لوگوں نے لی ہیں تقریباً 95% سے زیادہ لوگ ان لوگوں کو دکانیں دی گئی ہیں جو لوگ پہلے سے ہی امیر ہیں، کروڑ پتی ہیں، اور ایک ایک انسان نے جو ہے 5 6 دکانیں لی ہوئی ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہے، مزید ان سے جانیں گے۔ بھائی بتائیے گا، آپ سہولت بازار یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بڑا دل کے قریب منصوبہ ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک دکان ایک بندے نے 7 8 دکانیں لی ہوئی ہیں، جو بیچارے ٹھیلے والے ہیں جن کو مریم نواز نے اٹھایا ان کو کوئی بھی ہمیں تو یہاں نظر نہیں آ رہا۔ سارے یہ دیکھیں آپ پیچھے 7 دکانیں ایک بندے نے لی ہوئی ہیں، لہٰذا ہماری یہ مریم نواز سے گزارش ہے اس کی انکوائری کر کے ٹھیلے والے جو بے روزگار وہاں سے اٹھے ہیں ایوب روڈ سے جامع مسجد روڈ ان کو دی جائے۔ وہ غریب لوگ بڑے بے سہارا اور بہت تنگ پھر رہے ہیں۔ جی بالکل، جیسے کہ بھائی کا یہی کہنا تھا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو غریب لوگ جو ہے جامعہ مسجد روڈ سے اٹھائے گئے، جو ایوب روڈ سے اٹھائے گئے ٹھیلے والے، وہ آج تک بے روزگار پھر رہے ہیں، اور یہاں پر دکانیں جو لی گئی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ تقریباً تمام سیٹ لوگ جو امیر لوگ ہیں ان کو یہ دکانیں دے دی گئی ہیں، اور جو ٹھیلے والے ہیں آج ان کے گھر میں فاقوں کی نوبت ہے۔ تو ان کا یہی کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سہولت بازار خانیوال کا نوٹس لیں۔ جی گجرانوالہ کے تحت ہائر سیکنڈری اسکول امتحانات 2025 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔
چیئرمین کمشنر گجرانوالہ ڈویژن سید نوید حیدر شیرازی نے کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر محمد احتشام جان بٹ اور سیکریٹری بورڈ پروفیسر رشید احمد بھٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں نتائج جاری کیے۔ امتحان میں 33,460 امیدوار شامل ہوئے، جن میں سے 13,183 کامیاب قرار پائے۔ مجموعی کامیابی کی شرح 39.40% رہی۔ چیئرمین بورڈ نے کہا کہ امتحانی عمل اور نتائج کی تیاری میں شفافیت، غیر جانبداری اور قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا گیا اور آئندہ بھی امتحانی نظام کی بہتری کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ ننکانہ صاحب تھانہ وارڈ برٹن کی حدود میں 3 نامعلوم مشکوک موٹر سائیکل سوار کو رکنے پر پولیس پر فائرنگ کر دی۔ ملزمان کی فائرنگ سے ان کا اپنا ہی ساتھی ہلاک ہو گیا، 2 فرار ہو گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں ننکانہ صاحب سے اپنے نمائندے اسامہ ورک سے۔ جی اسامہ۔ جی بالکل، یہ واقعہ تھانہ واربٹن کی حدود میں پیش آیا، جہاں پر پولیس ٹیم نے ڈفر کھوکھرا کے قریب دوران پیٹرولنگ مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ہلاک ملزم کی شناخت حبیب الرحمان کے نام سے ہوئی، جو ڈکیٹی اور رابری کے 18 مقدمات کا ریکارڈ یافتہ تھا۔ ان سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ہلاک ملزم تھانہ واربٹن پولیس کو اقدام قتل کے مقدمہ میں بھی مطلوب تھا۔ فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل، علاقے کا سرچ آپریشن جاری۔ ہلاک ملزم کی لاش ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ننکانہ صاحب منتقل کر دی گئی۔ مزید کارروائی جاری۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اسامہ ورک، NTN نیوز، ننکانہ صاحب۔ خبر شامل کریں گے لاہور سے، جہاں لاہور پولیس کے CCPO آفس کمپلینٹ سیل نے رواں سال شہریوں کی شکایات کے فوری اور مؤثر حل سے عوام کا اعتماد حاصل کر لیا ہے۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق سال بھر میں کمپلینٹ سیل کو 11,086 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 10,642 نمٹا دی گئی ہیں، جبکہ 444 درخواستوں پر کارروائی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پورٹل پر موصول ہونے والی تمام 81 شکایات بھی حل کر دی گئی ہیں۔ CCPO آفس سے براہ راست رجوع کرنے والے 3,263 سائلین میں سے 3,086 کے مسائل کے حل کے احکامات جاری کیے گئے۔ ترجمان کے مطابق بذریعہ ڈاک موصول ہونے والی 7,742 درخواستوں میں سے 7,475 نمٹا دی گئی ہیں، جبکہ 267 پر عمل درآمد جاری ہے۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ کمپلینٹ سیل عوامی مسائل کے حل کے لیے مسلسل مصروف عمل ہے۔ عوامی شکایات پر بلا امتیاز اور فوری کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بزرگ شہریوں، خواتین اور معذور افراد کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر نپٹایا جا رہا ہے، جبکہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کو فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ CCPO کے مطابق کمپلینٹ سیل عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد کی ایک مضبوط علامت بن چکا ہے۔ کبیر والا کے نامور سیاستدان متولی امام بارگاہ چوک کمہارا والا سید اسد عباس شاہ بخاری کے دختر سید ثانیہ زہرا کو ان کے سسرالیوں نے سسرال کی جانب سے 9 جولائی 2024 کو بہائمانہ تشدد کے بعد قتل کر دیا۔ کچھ روز قبل عدالت نے فیصلے پر قاتلوں کو سزائے موت سنا دی تھی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک الحیار سے۔ جی الحیار بتائیے گا۔ ہاں جی، 9 جولائی 2024 کو جو ہے مخدوم سید اسد عباس شاہ بخاری کے جو دختر سیدہ ثانیہ زاریہ کو جو ہے ان کے سسرالیوں کی جانب سے جو ہے بہائمانہ تشدد کرنے کے بعد جو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی حوالے سے جو ہے گزشتہ کچھ روز قبل جو ہے عدالت عظمیٰ کی جانب سے ملتان کورٹ کی جانب سے جو ہے قاتلوں کو، جن میں ان کے شوہر اور جو ہے ان کی ساس اور ان کے جو دیور، ان کو جو ہے عدالت کی جانب سے سزائے موت سنائی گئی۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پر مدعی جو مقدمہ اور سیدہ ثانیہ زہرا کے والد سید اسد عباس شاہ بخاری صاحب مجھے ان سے جی بتائیے گا شاہ جی، فیصلہ ہے قاتلوں کو سزائے موت سنائی گئی، اس حوالے سے آپ کیا میسیج دیں گے اور کیا کہیں گے باقی جو سننے والے اور دیکھنے والے حضرات ان کو کیا میسیج دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع پہ مجھ سے بات کی۔ دیکھیں، ثانیہ زہرا کے مرڈر کے بعد ایک بڑا ایشو تھا کہ کیا ثانیہ زہرا کو انصاف ملے گا یا نہیں۔ اب میری بیٹی ثانیہ زہرا نے تو واپس نہیں آنا تھا، لیکن اس کے انصاف کے لیے جتنی جد و جہد کی گئی، اس میں کہتا ہوں پاکستان کے اداروں کی کمال مہربانی ہے۔ جو لوگ پاکستان کے اداروں پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ مجھے دیکھ کر یہ محسوس کریں کہ ہماری پولیس، ہماری عدلیہ، ہماری پنجاب حکومت اور ہماری فوجی قیادت جنہوں نے انصاف کے لیے ایک راہ ہموار کی، تو اس کا مطلب ہے پاکستان کا پوری دنیا میں اس عدلیہ اور پولیس کے نظام پر ایک اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کی زیر صدارت بچوں میں غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ہیلتھ، ایجوکیشن، زراعت، لائیو اسٹاک، فوڈ اتھارٹی سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے اسامہ ویک۔
डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत अजलास हुआ। अजलास में स्कूल के बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को हमें और वालिदैन को हर सूरत पूरा करना होगा। बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी बढ़ोतरी के लिए फ़ौरी इक़दाम उठाने होंगे। स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र को मंथली प्लान बनाकर दिए जाएंगे। स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र एक हफ़्ते में 4 स्कूल लाजमी विज़िट करेंगे। स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र मास्टर ट्रेनिंग होंगे। बच्चों में ग़िज़ाइयत को पूरा करने के हवाले से असातिज़ा के खसूसी ट्रेनिंग सेशन करवाए जाएंगे। असातिज़ा की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी क्लास के हर बच्चे पर नज़र रखें। अगर बच्चा ग़िज़ाई कमी का शिकार हो रहा हो तो टीचर वालिदैन को बुलाकर मुकम्मल आगाह करें। ज़िली अदारों की ज़ाती दिलचस्पी से हर माह 1 से 2000 बच्चों में ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और महकमा सेहत ब्रेस्ट फीडिंग और ग़िज़ाई कमी को पूरा करने के बारे में आगाही मुहिम चलाएँ। एक हफ़्ते में तीनों तहसीलों में सर्वे करवाया जाए। बच्चों की स्क्रीनिंग करवाकर हक़ाइक़ पर मबनी सर्वे रिपोर्ट पेश की जाए। DC ननकाना बच्चों में ग़िज़ाई की कमी के बारे में हर माह 4 अजलास होंगे। तमाम अदारे तैयारी के साथ अजलास में आएँ। कैमरामैन टीम के साथ उसामा विरक, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहो की ज़ेर सदारत मुल्तान में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कपास की उगती और मौसमी काश्त के लिए कॉटन फॉर्म की तैयार करदा तजावीज़ पेश की गई और आइंदा काश्त के लिए जामे हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया। इफ्तिखार अली सहो ने कहा कि कपास की उगती काश्त के लिए मौजूद तहसीलों और सिफारत शुदा इकसाम की फहरिस्त जल्द जारी की जाएगी, जबकि लंबे रेशे वाली आला बयार की इकसाम की काश्त को फ़रोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहावलपुर डिवीज़न को कॉटन वैली में तब्दील करने के लिए 2 अरब रुपए के प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। बाद आज़ा सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब ने मॉडल एग्रीकल्चर मॉल मुल्तान का दौरा किया, जहां ऑपरेशनल सरगर्मियों का जायज़ा लेते हुए हिदायत की कि मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स पर खुसूसी प्रमोशनल पैकेजेस मुतारिफ करवाए जाएँ। काश्तकारों की सहूलत के लिए ऑनलाइन ख़रीदारी का मौसर निज़ाम कायम किया जाए और जल्द रेटनल मशीनरी और ड्रोन स्प्रे सर्विस की सहूलत का अमल जल्द शुरू किया जाए। इसी मौके पर उन्होंने मुल्तान में क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस के डिविजनल दफ्तर के तामीर का संग बुनियाद भी रखा। चेयरमैन टाउन कमेटी ननिंदो अल्ताफ मेमन ने कहा है कि बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक शहर में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछाया गया है। निंदो सिंध का वाहिद शहर है जहां दाखिली और खारजी इलाकों, बाजारों और गलियों में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है और अवाम के वसाइल अवामी फलाह पर खर्च किए जाएंगे। चेयरमैन अल्ताफ मेमन और वाइस चेयरमैन अयाज वली ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर लाड़काना में भरपूर शिरकत करके मुखालिफिन को पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों से आगाह किया जाएगा। उस स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। इलाकाई खबरें इख्तिताम पजीर होती हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।